الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی تفسیر کا بیان جاری ہے. مہینہ شروع ہوا ہے ربیع الآخر، جس کو ربیع الثانی بھی کہتے ہیں. اللہ تعالی یہ مہینہ ہم سب کے لیے مبارک فرمائے. اس مہینے میں خاص طور پر لوگ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قطب یزدانی، جامع الاسرار والمعانی، پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کے لیے 11ویں شریف مناتے ہیں. اللہ تعالی ان کی برکت سے ہم سب کی بخشش فرمائے. سرزمین عراق اور عالم اسلام کو غیروں کے تسلط سے آزاد فرمائے اور ہم سب کے حق میں خیر فرمائے. اللہ تعالی حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے سنا
اللہ تعالی نے نبیوں کا بیان فرما کر فرمایا اللہ تعالی بہتر ہے یا لوگوں کے خود ساختہ شریک جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، اس پر اللہ تعالی نے ارشادات فرمائے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، باغ اگائے، درخت اگائے، یہ رونق، یہ سبزہ، اور جس نے زمین بنائی بسنے کو اور اس کے بیچ میں نہریں نکالیں، اس کے لیے لنگر بنائے، دو سمندروں کے درمیان آڑ رکھی، وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے کوئی پکارے اور اس کی برائی دور کرتا ہے، اس نے زمین کا وارث بنایا تمہیں، وہ تمہیں راہ دکھاتا ہے اندھیریوں میں خشکی اور تری کی، وہ ہوائیں بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی، اور وہی رب تمہیں دوبارہ بنائے گا، وہ تمہیں آسمانوں سے روزی، زمین سے رزق اور روزی دیتا ہے، کوئی ہے اس جیسا؟ مظاہر قدرت کو یا زمین کو یا بتوں کو پوجنے والے یہ بتائیں کہ یہ سارے کام کوئی اور کرتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے ان سے کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو، تم اگر کسی اور کی پوجا کرتے ہو تو لاؤ دلیل کہ وہ یہ سارے کام کرے۔ اب اس کے بعد بیان ہوا کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ خود غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وہاں سے ذکر جمیل لانا بھائی، کوئی خود سے غیب جانتا نہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو ہیں، یہ کس کا فون بج رہا ہے؟ مسجد میں آنے سے پہلے خدا کے لیے بند کر لیا کریں آپ۔ اللہ کے سوا خود سے کوئی بھی غیب کا جاننے والا، اونچی کہہ دیجئے، جو کوئی جانتا ہے، جتنا جانتا ہے اللہ تعالی کے بتانے سے جانتا ہے۔ یہ بات آپ نے یاد کرنی ہے۔ میں نے اس حوالے سے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، میں مختصراً کچھ باتیں دہراؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے اور آپ لوگ جان لیں کہ اللہ تعالی کی عطا کے بغیر ہم کسی کے لیے بھی کچھ مانتے نہیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے، وہ لوگ جو قرآن کی آیات پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے، انہی آیتوں سے نبی پاک کے لیے اللہ کا عطا کیا ہوا علم ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ تو جس کا سینہ رب کھول دے، رب تعالی خود کھولے، مجھے بتائیں اس ہستی کے لیے میں اور آپ کیا کوئی فیتہ لے کر، میجرمنٹ لے کر ناپ سکتے ہیں؟
پیمائش کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالی عطا کرنے والا ہے۔ آئیے اب میں آپ کے سامنے کچھ آیتیں رکھتا ہوں، یہ مسئلہ آیا تو آپ کو سنا دوں کچھ باتیں پھر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، اس میں یہ آیت، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ احاطہ کے معنی پورا پورا گھیر لینا۔ اللہ خود فرما رہا ہے احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا اللہ چاہے۔ اگر صرف اتنا ہوتا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ کہ اس کے علم میں کوئی گھیر نہیں سکتا، احاطہ نہیں کر سکتا کسی چیز کا، مگر آگے فرمایا إِلَّا بِمَا شَاءَ، جتنا وہ چاہے۔ تو اب تفسیر معالم التنزیل میں اس آیت کے تحت ہے، یعنی وہ اس کے علم غیب میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر کہ وہ چاہے، جس کی خبر رسولوں نے دی۔ مما اخبر بہ الرسل، رسولوں نے جتنی بتائی ہیں خبریں، وہ کون سکھا رہا ہے رسولوں کو؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو، اللہ تعالی۔ ایک آیت تفسیر خازن میں ہے اسی آیت کے تحت، یعنی جن کو اللہ تعالی اپنے علم پر اطلاع دیتا ہے وہ انبیاء ہیں، وہ رسل ہیں، تاکہ ان کا علم غیب پر مطلع ہونا ان کی نبوت کی دلیل ہو۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا پس نہیں مسلط فرماتا اللہ تعالیٰ اپنے غیب خاص پر کسی ایک کو بھی سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کسی ایک کو نہیں بتاتا سوائے اپنے پسندیدہ رسول۔ تو جب اللہ خود فرما دے کہ وہ اپنے رسولوں کو بتاتا ہے تو اس کا بتایا ہوا مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اور سنیں، تفسیر کبیر میں ہے اللہ کے اطلاع دینے کے بغیر کوئی غیب نہیں جانتا۔ اللہ نے اپنے بعض انبیاء کو بعض علم غیب عطا فرمایا ہے، جیسا کہ فرمایا غیب کا پس اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اب اگلی آیت سنیں، یہ سورہ آل عمران کی 179 179۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ کی یہ شان نہیں اے عام لوگوں کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، ہاں اللہ اس کے لیے چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ تو جس کو اللہ چاہے جو عطا فرمائے اس کا عطا فرمایا ہوا مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اس آیت کے تحت تفسیر بیضاوی میں ہے اور اللہ کی یہ شان نہیں اے عام لوگوں تم میں سے کسی کو علم غیب دے دے اور دلوں کے کفر اور ایمان پر مطلع کر دے، ہاں اس بڑے رتبے پر اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اس کی طرف وحی فرماتا ہے اور بعض غیبوں کی اس کو خبر دے دیتا ہے۔ اسی آیت کے تحت تفسیر خازن میں اللہ مصطفیٰ مختار بنا لیتا ہے۔ مصطفیٰ بنانے کے معنی چن لینا، تو رسولوں میں سے جس کو چاہے وہ چن لیتا ہے اور پھر اس کو اپنے غیب میں سے جتنا چاہے عطا فرماتا ہے۔
تفسیر کبیر میں پس غیب کی باتوں کا جان لینا بطریق اعلام یہ نبیوں کی خصوصیتوں میں سے ہے، عام لوگوں کی نہیں ہے۔ تفسیر جمل میں ہے کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہے اس کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ تفسیر جلالین میں ہے ہاں اللہ جس کو مجتبی مختار بنا لیتا ہے تو اس کو اپنے غیب کی اطلاع دیتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے حال سے اللہ نے آگاہ فرمایا۔ تفسیر ساوی جو جلالین کے حاشیے پر ہے اس میں ہے کہ بلا شبہ وہ رسولوں کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ اتنی ساری تفسیروں میں قرآن کی آیت کے تحت کیا لکھا ہے کہ کوئی خود سے نہیں جان سکتا، اللہ اپنے پسندیدہ رسولوں میں جس کو چاہے جتنا چاہے غیب عطا فرماتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ کا عطا کیا ہوا مانتے ہیں، کسی کا خود ذاتی کمال نہیں مانتے اللہ کے سوا۔